موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اگر پہلے اس پہ تھوڑا سا بریف کر لیں کہ کیا چل رہا ہے ملک میں، صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ ملک کی موجودہ صورتحال تو بہت گمبھیر ہے۔ ایک طرف معیشت میں بہت ہی ہمارے جو معیشت ہے بہت خراب ہے اس لحاظ سے، اور دوسری طرف لا اینڈ آرڈر کی اور خاص کر دہشت گردی کے جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اس سے بھی ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل جو ٹرموئل ہے اور ایک پولرائزیشن ہے ملک میں، تو اس کی بھی اثرات معیشت پہ بھی پڑ رہے ہیں، اور ویسے بھی صورتحال بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جب ایسے صورتحال ہو تو چاہیے تو یہ کہ سب پولیٹیکل فورسز کو، خاص کر یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ سب کو اکٹھے ہونے چاہیے تاکہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ سیاست ہوتی رہے گی، سیاست ایک سلسلہ ہے، چلتی رہے گی، لیکن جو بے چینی پیدا کی گئی ہے اور جو بڑا دکھ ہوا ہے، جو پولیس لائن میں جو دھماکہ ہوا ہے جس سے بہت قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور 103 کے قریب شہید ہوئے ہیں، اور ان کے جو فیملیز ہیں ان کو جو درد پہنچا ہے، دکھ پہنچا ہے، اور یہ ایک بہت ہی بڑا ثانیہ ہے اس لحاظ سے۔ اے پی ایس کے بعد اتنا بڑا ثانیہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہی بڑا ثانیہ ہے، تو اس لحاظ سے اس پہ زیادہ سوچنا چاہیے۔ سیاست اپنی جگہ، لیکن ملک کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ لوگ جو مشران ہیں، جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں، تو وہ کوئی اپنا جرگے کی صورت میں نہیں جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ اگر وہ نہیں آ رہے تو آپ لوگ چلے جائیں ان کے پاس، بیٹھ کے اس مسئلے پر، اس ایک ایشو پر ایک ہو جائیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف نے تو شروع سے ایک لائن لی ہوئی ہے۔ جب وہ حکومت میں تھے تو حکومت میں جو پارٹی ہو تو یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ پارلیمنٹ کو چلائے اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے۔ اپوزیشن کی طرف سے بارہا ان کو یہ سجیشن دی گئی کہ بھئی معیشت پہ بات کرنی چاہیے اور چارٹر آف معیشت کے لیے ایک چارٹر بنانے کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں ان سے بات نہیں کرتا۔ تو لگتا ایسی ہے کہ ان کا تو ایک وہ اپنا ایک انا ہے، اور وہ کسی اس میں ان کے ساتھ کسی اور کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ایجنڈے پہ ہے۔ اگر تھوڑی بہت اگر وہ لچک دکھائے اور کہے کہ ہاں ایسی صورتحال میں بیٹھنا چاہیے، تو اس میں کوئی وہ ہمیں کوئی وہ بات نہیں کہ اکٹھے بیٹھ سکیں، ہم بیٹھ جائیں ان کے ساتھ۔ آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، پی ڈی ایم اس وقت ان حالات کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کانفیڈنٹ ہیں کہ ڈیل کر سکیں گے؟ اکانومی کو ٹھیک کرنا، الیکشنز ٹائم پہ کرانا بڑے چیلنجز ہیں پی ڈی ایم کے لیے۔ دیکھیں، معیشت تو خراب کس وقت ہوئی، اس کی بنیاد آپ دیکھیں، وہ تو جب عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کو توڑا، اس کے بعد تو صورتحال تبدیل ہو گئی، اور پی ڈی ایم اگر آئی بھی ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو کہ ایک آئینی اور لیگل طریقہ تھا، اس سے آئی ہے، اور اسی مقصد کے لیے آئی ہے کہ یہ جو اکانومی ہے اس کو صحیح سمت میں چلائیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں وقت لگے گا، اور واپس اس کو صحیح سمت میں جو اس کے وہ ہیں پیرامیٹرز ہیں اس میں لانے کے لیے وقت لگے گا، اور یہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے پی ڈی ایم کی، اس میں بہت کمی تو آئی ہے، لیکن اس کو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ صحیح سمت سے چلیں۔ پھر الیکشن تو جمہوریت میں الیکشن اس کا حصہ ہے، اور اس کو ہم نے جیسے بھی وہ الیکشن تو کرانے ہیں ملک میں۔ موجودہ صورتحال میں کیا کل کمیٹی کا وہ بھی ہے کمیٹی کا، تو آپ کی کیا وہ ہے کہ آپ سجیشن دیں گے کہ الیکشن کرائے جائے اس صورتحال میں کہ نہیں ڈیلے کیا جائے؟ یہ کل اپنی والی طرف سے ایپیکس کمیٹی تو بنیادی طور پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے ہے، اور یہ بنائی بھی اسی لیے گئی تھی۔ یہ کافی مدت سے
اس کی میٹنگز نہیں ہو رہی تھی. ہر ایک صوبے میں وہاں کا کور کمانڈر, گورنر, چیف منسٹر وہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں, اور ساتھ اور بھی ہوم منسٹر اور 2-3 اور جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں. تو وہ لا اینڈ آرڈر کے فوکس وہی ہوتا ہے, لا اینڈ آرڈر پہ. تو اسی پہ زیادہ توجہ دی, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا تو لازمی بات ہے اس سے الیکشن کے جو کب کرانا ہے تو اسی کے نتیجے میں کچھ آگے بڑھ سکیں گے. بہت اچھا. تھینک یو. بہت تھینک یو شکریہ. سر. تھینک یو.